السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم 17واں سبق پڑھیں گے جود حاتم، حاتم کی سخاوت۔ سخاوت، جود کو سخاوت کہتے ہیں۔ کان حاتم یضرب بہ المثل فی الجود والکرم، حاتم جس کی مثال سخاوت اور فراخ دل یعنی بڑے دل کے سلسلے میں بیان کی جاتی تھی۔ حاتم اور ہا جو ہے اس سے مراد بھی حاتم ہی ہے، یا تو ایک بار ترجمہ کر لیں یا تو دو بار بھی کر سکتے ہیں۔ ضرب یضرب اس کے معنی ہوتے ہیں مارنا، لیکن ضرب المثل المثل کے ساتھ مثال بیان کرنے کے معنی میں آئے گا۔ قرآن کریم میں بہت سارے معنی میں ضرب استعمال ہے، مارنے کے معنی میں تو معلوم نہیں، باقی چلنے کے معنی میں بھی یہ ضربہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور مثال بیان کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ ضربوا فی الارض یہ چلنے کے معنی میں آیا ہے، فی الارض کے ساتھ استعمال کریں گے تو زمین میں چلنا۔ کان حاتم یضرب بہ المثل فی الجود والکرم، جود اور کرم دونوں کے معنی قریب قریب ہیں، لیکن یہ دونوں ایک ساتھ آ گئے تو ان کے معنی میں تھوڑا تھوڑا فرق کر کے میں نے جو ہے اس کا ترجمہ کر دیا ہے۔ حاتم کی، اس ہا سے مراد حاتم ہی ہے، تو حاتم کی مثال سخاوت اور فراخ دل کے سلسلے میں بیان کی جاتی تھی یا کی جاتی ہے۔ وَكَانَ أَوَّلُ مَا ظَهَرَ مِنْ جُودِهِ أَنَّ أَبَاهُ خَلَّفَهُ فِي إِبِلِهِ وَهُوَ غُلَامٌ، اور سب سے پہلے اول سب سے پہلے، اور سب سے پہلے جو اس کی سخاوت میں سے ظاہر ہوا، یعنی جو بات اس کی سخاوت میں سے ظاہر ہوئی، جو واقعہ ظاہر ہوا وہ تھا کہ انا کہ اس کے والد نے اس کو اپنے اونٹوں کے سلسلے میں، یعنی اپنے اونٹوں میں اس کو اپنا قائم مقام بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، یعنی اپنا نائب بنا لیا، یعنی اپنے اونٹوں کے لیے اس کو کیا کیا، اپنا نائب بنا لیا۔ ان اباہ خلفہ فی ابلہ وہو غلام، اور وہ بچہ تھا۔ اور سب سے پہلے جو کچھ اس کی سخاوت میں سے ظاہر ہوا، یہ ماں ہے اور یہ من بیانیہ ہے، یعنی جو سخاوت ظاہر ہوئی وہ یہ تھی کہ، تو کانا کا ترجمہ ہو گیا وہ یہ تھی کہ، انا کا ترجمہ کہ اس کے والد نے اس کو اپنے اونٹوں کا قائم مقام بنایا تھا، نائب بنایا تھا، اور وہ بچہ تھا۔ فمر بہ جماعۃ من الشعراء، تو اس کے پاس سے شاعروں کی ایک جماعت گزری، مرہ، منہم النابغۃ الظبیانی، منہم النابغۃ الظبیانی، یا تو یہ تشدید والی یا ہے یا پھر ویسی تشدید والی ہی یا ہوگی۔ منہم النابغۃ الظبیانی یریدون النعمان بن المنذری، نعمان بن المنذری احد ملوک العربی، ان میں سے نابغہ ظبیانی ایک شاعر ہے مشہور عرب کا، وہ بھی تھا ان میں سے نابغہ ظبیانی، جن کو جو لوگ یریدون وہ لوگ، ان میں سے نابغہ ظبیانی تھا وہ لوگ نعمان بن منذر، عرب کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ، عرب کے ایک بادشاہ کا قصد کر رہے تھے، یعنی اس کی طرف جانا تھا انہیں، اس کا قصد کر رہے تھے۔ فقالوا لہو، تو انہوں نے اس سے کہا، کس سے، حاتم تائی سے کہا، حل من قرن، کیا کوئی ضیافت ہے، کیا کوئی مہمانی ہے، مہمانی کا کھانا ہے، دعوت ہے۔ حل من قرن،
ولم یعرفہم اور وہ ان کو نہیں جانتا تھا، ولم یعرفہم اور وہ ان کو نہیں جانتا تھا۔ فقال تو اس نے کہا، کس نے؟ حاتم نے کہا، اتسألون القرا، اتسألون القرا، کیا تم دعوت کی بات کرتے ہو، ضیافت کی بات کرتے ہو، وقد رأیتم الابل اور تم لوگوں نے اونٹوں کو، والغنم اور بھیڑ بکریوں کو دیکھ لیا ہے، یعنی جب تم نے ان بھیڑ بکریوں کو اور اونٹوں کو دیکھ لیا تب بھی تم یہ بات کرتے ہو، کیا کوئی دعوت ہے؟ انزلوا اتر آؤ، قیام کر لو، انزلوا قیام کر لو، اتر آؤ، فنزلوا تو وہ انہوں نے قیام کر لیا، وہ رک گئے۔ فنحر لکل واحد منہم تو اس نے ان میں سے ہر ایک کے لیے ذبح کیا، یعنی جانور کو ذبح کیا، نحرا۔ وسألہم عن اسمائہم فاخبروہ اور اس نے ان سے ان کے ناموں کو پوچھا تو انہوں نے اس کو بتایا۔ ففرق فیہم الابل والغنم تو اس نے ان میں اونٹوں کو اور بھیڑ بکریوں کو تقسیم کر دیا، فرقا۔ وجاء ابوہ فقال اور اس کے والد آئے تو انہوں نے کہا، اور جب اس کے والد آئے تو انہوں نے کہا، ما فعلت بالابل والغنم تو نے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ کیا کیا؟ ما فعلت قال اس نے کہا، طوقتک مجد الدہر تطویق الحمامتی، طوق یطوق تطویقا، اس کے معنی ہے طوق پہنانا، گلے میں طوق ہوتا ہے اس کو طوق پہنانے کو کہتے ہیں طوق یطوق۔ طوقتک میں نے آپ کو زمانے کی بزرگی کا طوق پہنا دیا ہے، حمامہ معنی کبوتر، کبوتر کے طوق کی طرح، یہ طرح جو ہے یہ مصدر یہ مفعول مطلق کی وجہ سے ہو رہا ہے، تطویق جو ہے طوقہ کا مفعول مطلق ہے، اس لیے طرح کا ترجمہ ہو رہا ہے، یہ اس سے ہوتا ہے، مفعول مطلق سے ہوتا ہے، مفعول مطلق جب لائیں گے تو اس سے طرح کا ترجمہ ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو زمانے کی بزرگی کا طوق پہنایا ہے، کبوتر کے طوق کی طرح، یعنی جیسے کبوتر کے گلے میں ایک طوق سا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ایک وہ اس کے ڈیزائن ہوتا ہے، وہ طوق نما ہوتا ہے، یعنی اس کے جیسے اس کے گلے میں ہوتا ہے وہ کبھی نہیں نکل سکتا، ویسا ہی میں نے آپ کے گلے میں طوق پہنا دیا ہے بزرگی کا، یعنی آپ کا بھی جو ہے یہ طوق کبھی نہیں نکلے گا۔ وعرفہ القصۃ اور اس نے ان کو یعنی والد کو قصہ سنایا، بتایا، عرفہ بتانے کے معنی میں بھی آ جائے گا، یعنی قصہ پہچانوایا، وہی بتانے کے معنی میں آ جائے گا، علامہ کے بجائے عرفہ کا استعمال کیا انہوں نے۔ فقال ابوہ تو اس کے والد نے کہا، اذن تب تو، لا اساکنک، ساکنہ یساکنہ مساکنتاً ساتھ رہنا، اذن لا اساکنک تب تو میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گا، بعدہ اس کے بعد، اذن لا اساکنک بعدہ پھر تو میں اس کے بعد، بعدہ اس کے بعد تیرے ساتھ نہیں رہوں گا، ابداً ہمیشہ، میں تیرے ساتھ اس کے بعد کبھی نہیں رہوں گا، ولا آوی کا، آوا یو آوی، آوا یو آوی نہیں آوا یو وی ایواً، ہاں آوا یو وی ایواً باب افعال سے آئے گا تو اس سے آوی آوی ہو جائے گا، آوی نہیں ہوگا، آوا یو وی ایواً۔ ولا آوی کا اور نہ ہی میں تجھ کو پناہ دوں گا، یعنی نہ ہی میں تجھ کو اپنے پاس رکھوں گا، ولا آوی کا یہ باب افعال سے ہی آئے گا۔ فقال حاتم تو حاتم نے کہا، اذا لا ابالی اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اذن تب تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لا ابالی بالا یبالی مبالات پرواہ کرنا۔ یہی اکتفا کرتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔